اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، کیسی ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو صحت، تندرستی، عافیت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور نیکیوں کی توفیق کے ساتھ رکھے، آمین آمین آمین۔ اچھا جی، آج ہم ماشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ 4 سورۃ النساء اور نزول کے حساب سے 92 یا 94 نمبر ہے اس کا، اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کی بات کی ہے۔ ایک فرینچ بندے نے بات کہی تھی، ان لوگوں کو تو یہی لگتا ہے نا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب لکھی ہے، وہ تو یہ یقین نہیں نہ رکھتے کہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس نے کہا کہ اگر مجھے یہ نہ پتا ہوتا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب لکھی ہے تو میں یہ کہتا کہ یہ کسی عورت نے کتاب لکھی ہے، کیونکہ عورتوں کے حقوق کی اتنی بات کی گئی ہے قرآن پاک میں۔ عورتیں اب دیکھیں، مسلمان عورتیں، چونکہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے حقوق ان کو دیے ہیں، کس طرح ان کی خود حفاظت کی ہے، ان کی وراثت کے اوپر کتنی بات کی ہے کہ ان کو وراثت کا حق ملنا چاہیے۔ تو اگر مسلمان عورتوں کو یہ پتہ ہو کہ وہ جن قوانین سے نفرت رکھتی ہیں یا جن سے چڑھتی ہیں وہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین ان کو کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوت ہونے سے پہلے جو آخری باتیں کی اس میں نماز اور عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی بات کی ہے۔ سبحان اللہ، اگر پتہ ہو تو اپنے دین سے محبت ہو، علم نہ ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کتنی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ جو سورہ ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکاح اور طلاق کی بات کی ہے، وراثت کی بات کی ہے، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی ہے، یتیموں اور مسکینوں کی بات کی ہے، انصاف کہ کس طرح لیگل میٹرز میں بھی انصاف ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کی آپس میں اتحاد کی بات بھی ملتی ہے۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بھی مکمل کروائے اپنے رحم اور کرم اور فضل سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہے تو وہ ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، آمین۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اے انسانوں۔ یا ایہا جو ہے نا، یا حرف ندا ہے اور ایہا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ اے الناس، اے لوگو۔ الناس جو ہے وہ نون سین یا سے ہے، نسی کہتے ہیں بھول جانے کو، انسان میں یہ ٹینڈنسی ہے کہ وہ چیزیں بھولتا ہے۔ پھر انس سے بھی ہے، حمزہ نون سین سے آپس میں محبت کرتا ہے، اور نون واو سین سے بھی ہے۔ نو اس کا مطلب ہے حرکت کرنا، ہلنا جلنا، تو یعنی یہ ساری چیزیں انسان میں پائی جاتی ہیں۔ حرکت کرتا ہے، آپس میں محبت رکھتا ہے،
اور بھولنے کی بھی اس میں ٹینڈنسی موجود ہے۔ سو کیا کرو اے انسانوں، اتقو، واو قاف یا سے ہے، ڈرو، بچو۔ اب تقوی میں بچنے کا مفہوم پایا جاتا ہے کہ بچو، کس سے بچو؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچو۔ اور سارے کام، ویسے تقوی کا کیا کانسیپٹ ہے کہ ہر اس کام سے بچنا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے، اور ہر اچھے کام کو کرنا جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو اتقو، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ خالق، مالک، مدبر۔ وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی مالک ہے، اور وہی ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ یہ سارے معنی رب میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ربکم، اپنا رب، تمہارا رب۔ الذی، وہ ذات، خلقکم، خلقہ، اس نے پیدا کیا، کم، تم سب کو۔ اب دیکھیں کم اور تم ایک جیسا ہی ہے نا، تو پھر یہ یاد رکھنا ہے کہ کم کا مطلب ہوتا ہے تم، ٹھیک ہے۔ خلقکم، اس نے پیدا کیا تم کو، من سے، نفس، نفس سے، واحدۃ، ایک ہی، نفس واحدۃ، ایک ہی نفس سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے، ٹھیک ہے۔ اور خلق، اس نے پیدا کیا، منہا، اس نفس سے، یہ ہا کی ضمیر جو ہے نا نفس کی طرف جا رہی ہے۔ نفس چونکہ عربی میں مؤنث ہے، اس لیے یہاں پر ضمیر بھی مؤنث کی لگی ہے۔ جو یہ دو چشمی ہا اور الف لگا ہوتا ہے نا، یہ ضمیر ہوتی ہے عورت کے لیے، اور جو دوسرا گول ہا ہوتا ہے نا، ہو کی ضمیر جو ہوتی ہے وہ مرد کے لیے ہوتی ہے، یعنی دس ون از فار شی اینڈ دیٹ ون از فار ہی۔ تو منہا، اس نفس سے، زوجہا، اس کا جوڑا، یعنی کون تھا جوڑا؟ زوج جو ہے نا جوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے، زوج صرف عورت کے لیے استعمال نہیں ہوتا، یعنی مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد زوج ہے، ٹھیک۔ وَبَثَّ، با ثا ثا سے ہے، بثا کا مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا، اور پھیلا دیے منہما، ان دونوں سے، یعنی کس سے؟ نفس واحدہ سے اور اس کی زوج سے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں سے کیا پھیلا دیے؟ رجالاً کثیرا، رجال رجل کی جمع ہے، رجل، جیم کے اوپر ضمہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ رجل آدمی کو کہتے ہیں، رجال آدمی بہت سارے، اور رجل جو ہوتا ہے نا وہ پاؤں کو کہتے ہیں۔ سو وی نیڈ ٹو بی ویری ویری کیئرفل، کیونکہ عربی میں زبر زیر پیش سے معنی چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ رجالاً آدمی، کثیراً بہت سارے، کاف تھا را سے ہے، ونساء، اور عورتیں، یعنی بہت سے آدمی اور بہت سے عورتیں ان دونوں سے پیدا کی۔ واتقو، اور ڈرو، اللہ، اللہ تعالیٰ سے۔ اب آپ دیکھیں کہ کبھی بھی کسی نام کے آخری لیٹر کے اوپر اگر نصب لگی ہوگی نا، یعنی یہ زبر لگی ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس پر کوئی کام ہو رہا ہے، اور اگر اس کے اوپر آخر میں ضمہ ہوئی، پیش ہوئی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ کام کرنے والا ہے۔ اگر ہوتا نا کہ اللہ علی کل، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کرنے والا ہے، اس جملے میں ڈوئر ہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر کسی اسم کے اوپر، کسی نام کے اوپر عربی میں آخری حرف کے اوپر یہ زبر لگ جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ تو اب ہم واتقو کہہ رہے ہیں، واتقو، تم سب ڈرو، یعنی کون؟ انسان سب ڈریں، کس سے ڈریں؟ اللہ، اللہ سے۔ الذی، وہ ذات، تساءلون، سین حمزہ لام سے ہے، سوال آپ کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں سوال، ہم واو کو یوز کرتے ہیں، لیکن عربی میں اس کا روٹ لیٹر سین حمزہ لام ہے، تو ہم کہتے ہیں سؤال عربی میں، ٹھیک ہے، کوشچن کرنا۔ تو آپس میں تم سوال کرتے ہو، یہ جو الف آ گیا نا بیچ میں، اس میں دو گروپس کی بات آ گئی ہے کہ دو آپس میں تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بہی،
ساتھ اس کے یعنی اسی کے نام کے، اللہ کے نام کے ساتھ، والارحام اور رحم کے رشتوں کے معاملے میں بھی۔ ارحام رحم کی جمع ہے، ٹھیک ہے، رحم ووم کو کہتے ہیں، ماں کی بچے دانی کو کہتے ہیں، تو وہ جو رحم سے رشتے بنتے ہیں نا اس کو ارحام کہتے ہیں، کہ اپنے رحم کے رشتوں کے معاملے میں بھی تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ انا بے شک اللہ اللہ تعالی کانا ہے علیکم اوپر تمہارے، علا اور کم سے مل کر بنا ہے علیکم، علا کا مطلب ہوتا ہے اوپر، کم تمہارے، رقیبہ نگہبان۔ اب اس کی رننگ ٹرانسلیشن دیکھیے، لوگو اپنے اس رب سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ نیز اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہے۔ اب اس کی ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو پکارا ہے کہ اے سارے کے سارے لوگوں، اصل میں ڈرنا تم نے کس سے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ کیوں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بندہ ڈرے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احسانات بہت ہیں۔ ہماری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ہم تو کچھ ڈیزرو نہیں کرتے کہ ہمیں آنکھیں دی جاتی، اتنی بڑی نعمت کہ قیامت کے دن جب ایک بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تمہاری نیکیاں اتنی ہیں تو تمہاری زندگی کی نیکیوں کے حساب سے تمہارا حساب کیا جائے یا پھر میں اپنے فضل سے کروں، تو وہ اتنا اوور کانفیڈنٹ ہو جائے گا کہ کہے گا اللہ تعالیٰ میری نیکیوں کو ہی تولیں، وہی کافی ہو جائیں گی مجھے جنت میں لے جانے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک پلڑے میں اس کی ساری زندگی کی نیکیاں رکھیں گے اور ایک پلڑے میں صرف آنکھ کی نعمت، تو وہ بھاری ہو جائے گی، تو وہ ایک دم کہے گا کہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل کی وجہ سے مجھے میرا حساب کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو اتنی چیزیں دی ہوئی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں جن کی قیمت ہم نے کبھی چکائی نہیں، نہ ہم ان کی قیمت جانتے ہیں، اور وہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ اس دنیا میں وہ چھن جائیں ہم سے تو ہم کروڑوں لگا کے روپیہ پیسہ ان کو واپس نہیں لے سکتے۔ وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے جو ہم کھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلے جی کمائی ہم نے کی، تو وہ کھانا آیا کدھر سے، زمین سے اگایا کس نے؟ جب اگ کے ہمارے گھر میں آ گیا تو ہمارے منہ میں گیا تو وہ ہضم کس نے کیا؟ کس نے یہ طاقت دی کہ ہم اس کو منہ میں ڈال سکیں، اس کو چبا سکیں، اس کو ہضم کر سکیں، اس سے طاقت اور توانائی لے سکیں؟ یہ سارے سسٹم کون چلا رہا ہے؟ یعنی بہت سارے لوگ ہیں جن کو کینسر ہوتا ہے تو وہ تو پانی بھی نہیں پی سکتے، پانی بھی ان کو بھاری لگتا ہے، ان کا منہ اس کو برداشت نہیں کرتا۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو نعمتیں ہمارے پاس اتنی زیادہ اور دے کون رہا ہے؟ یہ کبھی غور و فکر ہی نہیں کیا، ساری زندگی میں کرتے گزر جاتی ہے ہماری۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور حق ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم اس کی ناراضگی سے ڈریں اور بچیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ وہ احسان یاد کراتے ہیں کہ وہ ہے جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا، اور وہ آدم علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا تھا، اور ان کی پیدائش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کی مٹی ہر طرح کی استعمال کی تھی، اور ہر رنگ کی مٹی تھی، اور اس کی وجہ سے ان کے بچوں میں یہ سارے رنگ پائے جاتے تھے جو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ڈارک کلر کا ہے، کوئی لائٹ کلر کا ہے، کوئی پیلے کلر کا ہے، کوئی کس طرح کا، کوئی کس طرح کا، اور ہر ایک کے مزاج میں فرق پایا جاتا ہے۔ اور آدم علیہ السلام، اور پھر آدم علیہ السلام جب اکیلے تھے تو پھر ان کی لیے ان کی زوج کو بھی پیدا کیا گیا تاکہ وہ تنہائی محسوس نہ کریں، اور پھر ان دونوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بچوں سے یہ دنیا پھیلائی۔ جسٹ امیجن کتنی زبردست بات ہے، کیسے انسان ملٹیپلائی ہوئے۔ یعنی ہمارے ماں باپ جو ہے نا وہ آدم اور حوا ہیں، اور آدم اور حوا یعنی ریسزم کا تو پھر خاتمہ ہی ہو جاتا ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ میں گورا ہوں تو میری شان بہت بلند ہے رنگ کی وجہ سے، اور کوئی کالا ہے تو وہ اپنے آپ کو کم تر سمجھے کہ میرا رنگ تو کالا ہے۔ نو،
کیوں؟ رنگوں سے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو جج نہیں کرنا قیامت کے دن، اور یہ تو دین اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے اوپر تو کوئی فخر نہیں کر سکتا، کوئی اس کے اوپر اپنی بڑائی ثابت نہیں کر سکتا۔ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، سب ایک ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر کے اندر۔ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بتایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اپنی شکلوں کو بھی چھوڑ دو اور اپنے مال کو بھی چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ تم نے جو کرنا ہے، انسان نے اپنی اعمال کے ذریعے سے یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں آپ کا فرما بردار تھا، آپ میرے پہ فضل کریں اور مجھے جنت میں ڈالیں، ہے نا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں بڑائی کس کی ہے؟ کہ جو تقوی میں بہت زیادہ بڑا ہوا ہے، تم میں سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اور پھر دوسرا حدیث میں بھی آتا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو سبحان اللہ کہ آپ دیکھیں کہ حج کے بیچ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بالکل واضح کر دیتے ہیں کہ تم سب لوگ ایک ہی ہو، سب بادشاہ، فقیر، غریب، امیر، سب ایک لباس میں ہوتے ہیں، اور ایسا ہی قیامت کے دن بھی ہوگا۔ اصل میں فیصلہ انسانوں کی دولت اور انسانوں کی شکلوں، انسانوں کے رنگوں پر نہیں ہوگا، بلکہ ان کے اعمال کے اوپر اور ان کی نیتوں کے اوپر ہوگا۔ سو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کلیئر کر دیا۔ دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں گے کہ سورۃ النساء میں یہ بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کے بیچ میں آدمی کو ذمہ داری کے حساب سے ایک درجہ بلند دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب آدمی اور عورت نیکی کرتے ہیں تو ان کا لیول برابر ہوگا، یہ نہیں کہ عورت کا درجہ اس وقت کم ہو جائے گا اور آدمی کو نیکیوں کے ثواب میں بھی ایک درجہ بلند ملے گا، نہیں۔ جب ثواب کی بات آئے کہ اگر دونوں نے ایک لیول کا کام کیا، نیکی کا کام کیا، تو دونوں کو برابر کا اجر ملے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ وہ ذات ہے جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ جب بہت کوئی مجبور ہو جاتا ہے اور کسی سے فریاد کر رہا ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ کے واسطے میری بات سنیں، ہے نا؟ جب کوئی کسی کی بات نہیں سن رہا تو اللہ کا نام لے کر واسطہ دیا جاتا ہے کہ اللہ کے واسطے میری بات سنیں، سوچیں، سمجھیں۔ تو جیسے ہی اللہ کا نام آتا ہے تو انسان جھک جاتا ہے، اور جھک جانا چاہیے۔ اللہ کا نام آنے کی وجہ سے دوسرے انسان کو ایک دم عاجز ہو جانا چاہیے، ہمبل ہو جانا چاہیے، اور اللہ کے سوا کسی کا نام بھی کسی کا دل نرم نہیں کر سکتا۔ اب آپ دیکھیے کہ صحابہ کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ جب ان کو کسی بات پر غصہ آیا یا کچھ بھی بات ہو رہی تھی اور جیسے ہی دوسرے بندے نے اللہ کا نام لیا تو صحابہ ایک دم نرم پڑ جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بندے نے ان سے کہا کہ اے عمر، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ۔ تو ایک دم حضرت عمر نے، یعنی اتنے ہیوج بندے تھے اور اتنی شان تھی ان کی، امیر المومنین، نیچے زمین پر گال رکھ کے کہا کہ عمر، بے شک عمر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تم نے یہ بات کیوں کہی؟ کہ میں تو اتنا عاجز ہوں۔ اور ایک دفعہ کوئی بندہ آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ انصاف نہیں کرتے ہو، اور ناحق بات کی تھی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی کانشیس تھے اس بارے میں کہ وہ حق اور انصاف کی بات کریں۔ تو جب حضرت عمر کو غصہ آیا تو ساتھ میں بیٹھے ہوئے بندے نے، جو صحابی تھے، انہوں نے کیا کہا کہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، ایک دم قرآن کی آیت پڑھ دی کہ وہ لوگ جو غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے لیے عافیت کا سبب بنتے ہیں۔ تو ایک دم حضرت عمر بیٹھ گئے، یعنی ایسا نہیں کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت زمانہ اتنا خراب ہو گیا کہ لوگ اگر اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں نا تو دوسرا آگے سے پلٹ کے کہتا ہے خبردار، مجھے کچھ اس وقت نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں اور کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، میرے سامنے نہ بولنا، اور یہ نہیں سوچتے کہ بات کس کی کہی گئی ہے۔ تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جب نام آئے نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئے، فوراً ایک دم اپنے آپ کو جھکا دینا ہوتا ہے اور توبہ کرنی چاہیے کہ اس وقت ہماری آواز بلند نہ ہو، اور ہم ایک دم اس سے سبق لے لیں کہ اللہ کا نام آیا تو میرا غصہ، میری انا کچھ بھی نہیں ہے، میں جھک جاؤں، ٹھیک ہے نا؟ والارحام،
اور رحم کے رشتوں کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے حق مانگتے ہو، اور رحم کے رشتوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ کہیں ان میں گڑبڑ نہ کرو. اب صلہ رحمی کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم رحمان سے نکلا ہے. اللہ تعالیٰ نے رحم سے کہا جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ رحم کے رشتوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں کہ رحم نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے یہ وعدہ کیا کہ جو تمہیں ملائے گا، یعنی رحم کے رشتوں کو آپس میں جوڑ کر رکھے گا، میں بھی اسے جوڑوں گا، اور جو ان کو کاٹے گا میں بھی ان کو کاٹوں گا. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر لمبی ہو، اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ اس وقت لوگوں کو رزق کی کتنی پریشانی ہے. ہر وقت جابس ڈھونڈتے ہیں، رزق کی کمی کی شکایت کرتے ہیں، وقت میں برکت نہیں ہے، پیسے میں برکت نہیں ہے، صحت میں برکت نہیں ہے. رزق ان سب چیزوں کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، رزق ان سب چیزوں کو کہا جاتا ہے. تو اولاد کے بیچ میں برکت نہیں ہے کہ اولاد خدا نخواستہ خراب ہو رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا؟ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر لمبی ہو. کون سا بندہ ہے جو نہیں عمر میں برکت چاہتا؟ تو اس کی عمر میں بھی برکت پڑ جاتی ہے جب وہ کیا کرتا ہے؟ صلہ رحمی کے رشتوں کو نبھاتا ہے. اور یہ مشکل کام ہے، یہ آسان کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ رشتہ داروں سے آپ کو بڑی تکلیفیں دیکھنی پڑتی ہیں. وہ آپ کی اچھائی کا بدلہ کبھی اچھائی کے طور پہ نہیں دیتے، وہ آپ کی بھلائی کا بدلہ بھلائی سے نہیں دیتے، نرمی کا بدلہ نرمی سے نہیں دیتے. اور آپ کے دوست یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے رحم کے رشتوں کو پرائیورٹی دینی ہے، ان سے زیادہ بھلائی کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے آپ کا اپنا فائدہ ہے. یہ بات یاد رکھنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں کتنے سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کا منہ نہیں دیکھوں گی یا دیکھوں گا، یعنی میرے مرے کا بھی منہ نہ دیکھنا، آپ کبھی میری مرنے کے اوپر بھی نہ آنا، میری میت پہ بھی نہ آنا. اس طرح کی باتیں کہتے ہیں. حالانکہ 3 دن اگر کسی سے بندہ نہ بولے تو اتنی اجازت ہے کہ 3 دن سے آگے نہیں جانا. اس کی اجازت نہیں ہے کہ 3 دن تک بندہ ناراض رہے اور اس چوتھے دن بھی ناراض ہو، نہ. اور اسپیشلی صلہ رحمی کے سلسلے میں نہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ مخلوق کی تخلیق سے فارغ ہوا تو رحم نے کہا، یعنی یہ جو ووم ہے ماں کے بچے دانی جیسے کہتے ہیں نا، رحم، اس نے کہا اے اللہ تعالیٰ قطع رحمی سے میں تیری پناہ طلب کرنے کا بس یہی موقع ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ میں اسے ملاؤں جو تجھے ملائے اور اسے توڑوں جو تجھے توڑے؟ رحم نے کہا ہاں میرے رب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری یہ بات منظور ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو دلیل کے طور پر یہ آیت پڑھ لو جو سورہ محمد کی آیت نمبر 22 ہے، اور وہ ہے فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو زمین میں فساد کرنے لگو اور قطع رحمی کرنے لگو. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدلے کے طور پر رشتہ ملانے والا نہیں ہے کہ کسی نے اچھا کیا تو آپ نے بھی اچھا کر دیا، رشتہ دار نے آپ کو تحفہ دیا تو آپ نے بھی اس کو تحفہ دیا، بس آپ بدلے کی زندگی گزار رہے ہیں کہ جیسا رشتہ دار آپ کے ساتھ سلوک کریں گے ویسا ہی پلٹا کر آپ بھی کر دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رشتہ ملانا والا نہیں ہے بندہ. رشتہ ملانے والا تو وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اس کو ملائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا میرے کچھ قریبی رشتہ دار ہیں، میں ان سے رشتہ ملاتا ہوں اور وہ مجھ سے رشتہ توڑتے ہیں، یعنی میں ان کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتا ہوں وہ تعلق توڑتے ہیں. میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں. میں ان سے حوصلے سے پیش آتا ہوں وہ میرے ساتھ جاہلوں کا ساتھ برتاؤ کرتے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسی ہی بات ہے جو تم کر رہے ہو تو گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، اور جب تک تم اس حال پر قائم رہو گے ان کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ ہمیشہ ایک مددگار رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے نیک سلوک پر جمے رہیں، اور اگر کوئی دوسرا برائی کر رہا ہے آپ کے ساتھ تو وہ اپنا انجام خود بھگت لے گا۔ آپ نے اس کی برائی کے بدلے میں برا نہیں بننا، اپنی فاؤنڈیشن نہیں چھوڑنی اچھائی کی۔ اور ایک اور حدیث آپ کو سناؤں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ بغاوت اور قطع رحمی سے زیادہ اس بات کا اہل نہیں کہ اللہ اسے دنیا میں بھی فوراً سزا دے اور ساتھ ہی ساتھ آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب بطور ذخیرہ رکھے۔ استغفر اللہ العظیم۔ یعنی کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں ملتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت بہت سارے ماں باپ ہیں جو بچوں کے برے سلوک کی وجہ سے اولڈ ہومز میں رہتے ہیں، اور بچے ان کو جا کر عیدی سینٹر کے باہر چھوڑ آتے ہیں یا کچھ کر لیتے ہیں، پھر ان کی زندگی جو اپنی برباد ہوتی ہے وہ دیکھنے والی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں بھی اس کا سزا ملے گی اور آخرت میں بھی، الا یہ کہ وہ استغفار کر لیں، توبہ کر لیں، اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لیں۔ اور بہت سارے ایسے بچے ہیں جو ماں باپ کی قطع تعلقی کی وجہ سے ماں باپ ان سے کاٹ کے رکھ لیتے ہیں اور ان سے بات نہیں کرتے، وہ مصیبت اٹھاتے ہیں، اور پھر ایسے ماں باپ کی بھی پوچھ ہوگی۔ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں، ایسے کام کریں جو آپ کو جنت میں لے جانے والے ہیں، اور جنت میں لے جانے والے کاموں کے لیے مشکل سہنی پڑتی ہے، یہ کوئی سستا سودا نہیں ہے، اور اس قیمتی ترین سودے کے لیے آپ نے لوگوں کے ساتھ جوڑ کر رکھنا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں اگر کوئی کہہ دے آپ کو کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ برا بھی کریں تو آپ اچھا کریں، اس کے بدلے میں آپ کو ایک گھر مل جائے گا جس میں آپ کو مکمل پروٹیکشن ہوگی، صحت ہوگی، وہاں پر کوئی بیمار نہیں ہوگا، کوئی مرے گا نہیں، تو آپ کہیں ہاں ایسا کون سا گھر ہے، میں اس کے لیے ہر قیمت چکانے کے لیے تیار ہوں۔ تو جنت ایسا گھر ہے۔ آپ ایسے امیجن کیا کریں نا کہ وہ ایسا گھر لینے کے لیے کہ جس میں سے کبھی بھی مجھے کوئی نکالے گا نہیں، جس میں ہمیشہ خوشیاں ہوگی، ہمیشہ زندگی ہوگی، ہمیشہ امن ہوگا، تو مجھے ایسا گھر چاہیے۔ تو اس گھر کی تو قیمت چکانی پڑے گی نا میری پیاری بہنوں۔ اس دنیا میں بھی تو گھروں کی قیمت ہم چکاتے ہیں، ہم اپنی زندگی کی جمع پونجی لگا دیتے ہیں گھر خریدنے کے لیے، تو جنت کے لیے بھی ہم نے اپنی جمع پونجی لگانی ہے، اس کے لیے بچا کے رکھنی ہے۔ اور اس کے لیے ایک اہم کام کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پہ نظر رکھے ہوئے ہے، ہم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنا کر رکھنی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ ٹھیک؟ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔